اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس نمبر 4 ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے صفات سلبیہ۔ سلبیہ کا مطلب ہے یعنی وہ چیزیں جو نہیں ہیں۔ صفات سلبیہ کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی وہ صفات جو خداوند عالم کے اندر نہیں ہیں، وہ 8 صفات جو خداوند عالم میں نہیں پائی جاتی۔ صحیح، اس میں سے پہلی صفت ہے مرکب نہیں۔ مرکب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی کوئی ایسی چیز کہ جو زیادہ چیزوں سے مل کے بنی ہو۔ جیسے اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جیسے ٹینک جوس ہے، ٹینک جوس کے اندر آپ جو ہے کہ نام ہے پانی بھی ملاتے ہیں اور ٹینک ملاتے ہیں اور دوسری چیزیں ملاتے ہیں اور پھر وہ شربت بناتے ہیں، ٹھیک، وہ مرکب ہوتا ہے۔ لیکن خداوند عالم مرکب نہیں ہے، ٹھیک۔ دوسری صفت ہے خدا جسم نہیں رکھتا۔ یعنی جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، سر ہے، آنکھیں ہیں، خدا کا جسم نہیں ہے۔ یعنی خدا ہماری طرح نہیں ہے، یعنی ہمارے جیسے ہاتھ ہے اس طرح خدا کے ہاتھ نہیں ہے، خدا کے پاؤں نہیں ہیں، خدا کی آنکھیں نہیں ہیں، سر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سارے کام کرتا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے، ہماری باتیں سنتا ہے۔ تیسری صفت جو خدا میں نہیں پائی جاتی وہ یہ کہ خدا کا کوئی مکان نہیں ہے۔ مکان کا مطلب کیا؟ مکان کا مطلب یہ کہ جہاں انسان رہتا ہے، جیسے آپ کا اپنا مکان ہے جدھر آپ رہتے ہیں، ٹھیک، میرا ایک اپنا مکان ہے، میرا ایک گھر ہے جہاں میں رہتا ہوں، ٹھیک۔ اس طرح خدا کا کوئی مکان نہیں ہے، یعنی کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں خدا موجود ہو، بلکہ خدا ساری جگہ موجود ہے، ہر جگہ اور ہر وقت آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، ٹھیک۔ چوتھی صفت جو خدا میں نہیں پائی جاتی وہ ہے حلول، یعنی حلول نہیں کرتا۔ صحیح، حلول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں سما جانا۔ جیسے اگر جو ہے کہ نام ہے پانی کے اندر آپ چینی ڈالیں تو وہ اس کے اندر حلول کر جاتی ہے، وہ اس کے اندر مکس ہو جاتی ہے، وہ اس کے اندر سما جاتی ہے، ٹھیک۔ حلول کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن خدا کسی چیز میں حلول نہیں کرتا، یعنی کسی چیز کے اندر سما نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی ایک جگہ، کسی ایک گھر، کسی ایک مقام، کسی ایک چیز میں سما جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ اس کے بعد پانچویں ایسی صفت جو خدا میں نہیں ہے وہ ہے مرئی ہونا، یعنی خدا مرئی نہیں ہے۔ مرئی کا مطلب کیا؟ مرئی کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی خدا دنیا اور آخرت میں کہیں بھی دیکھا نہیں جا سکتا، یعنی ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ مرئی کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ سکتے ہو، لیکن خدا مرئی نہیں ہے۔ خدا مرئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ کوئی اسے دنیا میں دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی اسے آخرت میں دیکھے گا، ٹھیک۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب خدا کی حضور ہی ہوگا، لیکن ہم خداوند عالم کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح چھٹی صفت جو خداوند عالم میں نہیں پائی جاتی وہ ہے میل حوادث رکھنا۔ میل حوادث رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میل حوادث کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے حوادث کو دیکھتے ہیں۔ حوادث کا مطلب ہے کسی چیز کا ہونا، یعنی کوئی واقعہ ہونا۔ جیسے میں سائیکل پہ جا رہا تھا اور وہاں ایک بچے نے پٹاخہ پھاڑ دیا، تو یہ ایک حادثہ ہے، یا جو ہے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک۔ یعنی بارش ہو رہی تھی تو جو ہے کہ نام اس کے اندر کوئی تیز بائک چلا رہا تو پانی کی چھینٹیں اڑی، یہ ایک حادثہ ہے، مطلب یہ ایک واقعہ ہے جو ہوا ہے، ٹھیک۔ میل حوادث رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ کوئی چیز بدل جائے۔ جیسے آپ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ چھوٹے سے تھے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ میں تبدیلی آئی اور آپ بڑے ہوئے اور اب ماشاءاللہ آپ کلاس 4 میں آ گئے، ٹھیک۔ لیکن خداوند عالم میل حوادث نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خداوند عالم وقت کے ساتھ بدلتا نہیں ہے،
خدا ہمیشہ سے جس طرح ہے اسی طرح رہے گا. صحیح. خداوند عالم میں وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے والی کوئی چیز نہیں. ٹھیک. صفات سلبیہ یعنی ان صفات وہ صفات جو خداوند عالم میں نہیں ہے اس میں ساتویں صفت کیا ہے؟ یعنی ساتویں صفت ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں. شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے جو ہے کہ نام ہے آپ کسی کلاس میں ہیں تو اس کے اندر آپ کے ساتھ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو اس کلاس میں شریک ہوتے ہیں, اس کلاس کے اندر آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیچر سوال کرتی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ جو ہے کہ نام ہے پڑھتے ہیں. ٹیچر جو بات کر رہی ہوتی ہیں ان کو سنتے ہیں. اس کا لیکن خداوند عالم کا کوئی شریک نہیں. یعنی خدا کی ذات, خدا کی صفات اور خدا کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جیسی صفات خداوند عالم میں ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں. جیسی ذات خداوند عالم کی ہے ویسا کوئی بھی نہیں. اور جس طرح عبادت کے لائق خداوند عالم ہے ویسی عبادت کا لائق کوئی بھی نہیں ہے. یعنی عبادت صرف اور صرف خدا کی جا سکتی ہے. وہ یکتا ہے اور وحدہ لا شریک ہے. ٹھیک. جیسے سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں نا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, کوئی اس کا برابر نہیں. ٹھیک. آٹھویں صفت جو خدا بند عالم میں نہیں پائی جاتی وہ ہے صفات زائد بر ذات ہونا. ٹھیک ہے. صفات کا مطلب تو پتہ ہے یعنی خوبیاں. اسی طرح ذات کا مطلب بھی پتہ ہے یعنی خدا کی ذات کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. زائد کا مطلب یعنی زیادہ ہونا. اس کا اگر اس کو ساتھ پڑھے صفات زائد بر ذات, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر جیسے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر بولنے کی صفت نہیں ہوتی, بول نہیں سکتے. لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر بولنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن خدا بند عالم کے ساتھ ایسا نہیں ہے. خدا بند عالم کی ذات اور اس کی صفات الگ الگ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کے اندر کوئی صفت ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ صفت ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ خدا کی ذات کے ساتھ اس کی صفات منسلک ہے, ملی ہوئی ہیں. ٹھیک. بلکہ اس کی صفات عین ذات ہے. صحیح. آج ہم نے وہ 8 صفات پڑھی جو خدا بند عالم میں نہیں پائی جاتی. یعنی کون کون سی؟ مرکب نہیں, جسم نہیں رکھتا, مکان نہیں رکھتا, حلول نہیں کرتا, مرئی نہیں, میل حوادث نہیں رکھتا, شریک نہیں, صفات زائد بر ذات نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.